ویلکم بیک ناظرین. شبلی صاحب جی دیکھیں ایک دھرنا آپ پہلے بھی دے چکے ہیں, میں سوال کیونکہ بریک کے بعد آیا, ایک دھرنا آپ پہلے بھی دے چکے ہیں اور وہ بھی بڑے فین فیئر کے ساتھ آپ آئے تھے. اسی طرح بڑے آپ کو یاد ہے لاہور کا جلسہ, کراچی, ملتان, لوگ مر گئے تھے اس ملتان کے جلسے میں, لیکن یو کڈنٹ ڈو اینی تھنگ. جو آپ حکومت گرانا چاہتے تھے اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, اب تو وہ بھی ساتھ نہیں, وہ بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں, چلیں وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, چلیں وہ کہہ لیں. دیکھیں آپ کریں گے کیا جس سے آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ الیکشنز کرائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی یہ جو اسٹریٹجی ہے, جب لوگ آ جائیں گے اور اس کا جو کس طرح سے یہ پین آؤٹ ہوگا, کس طرح سے یہ انفولڈ ہوگا, وہ تو ظاہر ہے کہ ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے کہ ہم نے ایک اسٹریٹجی جو بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو وقت سے پہلے آپ نہیں بتا سکتے. بٹ اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ 2018 میں ہماری کاز شروع ہوئی تھی 4 حلقوں سے, اور پھر ہم نے اسی پہ 2013 میں اسی پہ ہم نے اپنا کیمپین بیس کیا تھا. اب جو ہے نا, اب تو دیکھیں کاشف, اب حقیقی طور پہ میں کہتا ہوں کہ اب یہ بات, یہ ٹپیکل سیاسی جلسے جس طرح بھی کہا گیا کہ جی جلسے تو کوئی پیمانہ نہیں ہوتے ہیں, کسی بھی مقبولیت کا پیمانہ ہوتے ہیں, الیکشن کا نہیں ہوتے. یہ بھی بات بھی ٹھیک ہے, دیکھیں الیکشن آئے گا تو دیکھیں گے کیا. دیکھیں یہ بات تو ہے کہ اگر یہی الیکشنز تھے تو تبھی ہم نے 155 سیٹیں لی نا. بالکل ٹھیک ہے, اور میں اسٹل سمجھتا ہوں کہ ہماری سیٹیں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ 2/3 لے لیں, دیکھیں یہ کوئی نہیں کہہ ہو سکتا ہے وہ 2/3 لے لیں, یہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں. لیکن وی آر ڈوئنگ بگ جلساز, بٹ لیٹس سی کہ وہ الیکشن کی تو بات کی بات ہے, یہ بتائیں کرائیں گے کیسے الیکشن. دیکھیں میں تمہیں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایکسپٹ دس آرگیومنٹ کہ یہ الیکشنئرنگ نہیں ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے کہ ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, اس کو نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے, اینڈ دے آر ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ. تو اس دفعہ جو لوگوں کا جوش و خروش ہے, لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے, وہ از فار بیونڈ دین 2013. کیا پھر پی ایم ہاؤس میں گھسیں گے, کوئی اس طرح کا پلان ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں کاشف, ایک چیز جس کا کہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے پاکستانی عوام کو, کہ باوجود اس کے کہ غم و غصہ پایا جاتا ہے, ہمارے کسی بھی جلسے میں آپ نے دیکھا ہوگا, چاہے وہ اسلام آباد بہت کے, ہم نے کسی جگہ پہ نہ کوئی بلوا ہوا ہے, نہ کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں, نہ کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے. ادھر بھی ایسا ہی ہوگا, بیکاز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں, بیکاز ہماری پارٹی سے بلیو ہی نہیں کرتی. But that's where I came in. Okay. کہ آپ کو میں نے یہی کہا کہ آپ لوگ لا کے بٹھا دیا آپ نے. جی. Then what? دیکھیں میں یہ تو بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ تو پتہ چل جائے گا, یہ تو خان صاحب صرف اسلام آباد یا باقی شہر بھی, دیکھیں یہ تو اسٹریٹجی تو سنا یہی ہے کہ باقی شہر بھی بند ہوں گے. دیکھیں نا, تو اس دفعہ اٹ از ڈفرنٹ, بیکاز جو ہماری جو پذیرائی عوام نے جو کی ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے, وہ پشاور سے لے کے لاسٹ آرگومنٹ. دیکھیں یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم یہ انتخابی وہ کریں گے, ہم اصلاحات کریں گے, ہم یہ کریں گے. دیکھیں سر, forget about, let's not get political. آپ جو چیز جو بنیاد ہوتی ہے نا, عوام پارلیمنٹ کیوں سپیریئر ہے, بیکاز اس کے پاس ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب جب آپ کی پارلیمنٹ سے آدھے لوگ گئے, 1 ووٹ پہ 2 ووٹ پہ حکومتیں کھڑی ہیں, تو ہم تو 6 7 8 ووٹ پہ تھے, تو ہمیں اتنی مشکلات ہوئی. یہ لیجسلیشن کس بیسس پہ کریں گے؟ یہ ای وی ایم کو اسکریپ کریں گے, یہ اوورسیز کر لیں گے نا, 1 ووٹ ہے نا, اوورسیز اس کو کریں گے یہ, ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ملک میں اگر آپ نے, تو یہ اس کو اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کہتے ہیں, لیٹس سے کہ ہم بالکل اپنا سب کچھ بند کر دیتے ہیں, ہم بالکل خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, یو تھنک دیٹ دے کین ڈو اٹ؟ نو, بیکاز ان کے پاس پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو, سیاسی سپورٹ کی بات نہ مورل راجہ سپورٹ. صاحب, پنجاب مشکل میں لگ رہا ہے آپ کو؟ حمزہ شہباز صاحب مشکل میں لگ رہے ہیں؟ آپ تو قانون بھی سمجھتے ہیں, کل کی جو ویو دیا ہے جو کہ بائنڈنگ ہے, بقول بہت سے اکثریتی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائنڈنگ ہے, مطلب یہ اب قانون ہے کہ جو منحرف لوگ ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ آئی مین آئی ایم سرپرائزڈ آلسو, لیکن آپ کی اکثریت ختم ہو گئی ہے, اب کیا پنجاب میں؟ دیکھیے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ایڈوائزری جورسڈکشن تھی, جو کہ اس پہ سپریم کورٹ نے ایک اوپینین دیا ہے, اور یہ اوپینین جو ہے یہ ایک صدر نے اوپینین مانگا, اس کے پاس چلا گیا. اس کے اوپر, اس اوپینین کی انٹرپریٹیشن کے اوپر کوئی عدالت سے رجوع کرتا ہے نہیں کرتا, اور پھر اس کے بیچ میں دیکھنا یہ ہے کہ منحرف ہونے کا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے ایز پر لا. اگر وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ تو مجھے 2 3 4 مہینوں کی فردر لٹیگیشن نظر آ رہی ہے پورے معاملے میں. تو آئی تھنک دس از اے ویری کلیئر سچویشن. ابھی آئی ڈونٹ تھنک کہ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ کو یا چیف منسٹر کو کوئی پرابلم ہے
فی الحال لیکن ایک سیکنڈ رک جائے، ایک دیر رک جائے رانجھا صاحب. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے خیال میں تو، اور یہ 5 رکنی بینچ ہے، کہ منحرف ارکان کے ووٹ تو شمار ہونے نہیں چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ سپریم کورٹ تو کہہ رہے پر ہم نہیں مانتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے. آئین اور دستور پاکستان کے نیچے ایک آرٹیکل 186 ہے، ایک 184 ہے. جو 186 ہے اس میں ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہوتی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی حکومت صدر سے رائے لے سکتی ہے، سپریم کورٹ سے رائے حاصل کرتی ہے، اور رائے حاصل کر کے سپریم کورٹ اس کو رائے جو ہے واپس کر کے بھجوا دیتی ہے. اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک رائے اور 184(3) اور 186 یہ دونوں اکٹھے ایملگیمیٹ ہوئے، اور اس طرح کی سچویشن پہلے نظر نہیں آئی. اب اس کے اوپر قانونی ماہرین جو ہے، میں نے آپ کو ایز اے قانون کا جو میرا لیگل بیک گراؤنڈ ہے چھوٹا موٹا سا، وہ اس کے اوپر میں آپ سے یہ بات کی ہے. اور لیکن ابھی جب سر لیکن یہ کورٹوں پر بائنڈنگ ہے، کورٹ کے لیے یہ ویو بائنڈنگ ہے، اب عام کے لیے نہ بھی ہو. کل کورٹ جائیں گے تو کورٹ تو کہے گا منحرف ہیں یہ لوگ. بالکل کورٹ میں جائیں گے، کورٹ کہے گا منحرف ہے. اب اس کے اوپر آگے سے کوشچن ہوگا کہ کیا وہ منحرف جو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پروسیس پڑا ہے. دیکھیں جن منحرف اراکین کے اوپر نوٹس بھیجے گئے، وہ نوٹسز اگر آپ نکال کے دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اسلام آباد دفتر سے پی ٹی آئی لاہور کے دفتر کو بھیجے گئے. وہ پارلیمانی لیڈر سبتین کی طرف سے ہونے چاہیے تھے، وہ نوٹس اسد عمر صاحب. اب آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کی بات کر رہے ہیں نا سر، ٹیکنیکلٹی کو چھوڑے نا. اس وقت بھی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ رولنگ پروٹیکٹڈ ہے، آپ کہتے تھے آئین سے انحراف ہے. یہ جانے دینا، اس کام کو اتنا نہ کیا کرے کہ جہاں دل کرے وہاں پہ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ لے لیتے ہیں، جہاں دل کرے وہاں پہ آپ کانسٹیٹیوشن کا اسپرٹ مانگ لیتے ہیں. وہاں دیکھیے آپ کو پتا ہے آپ کا سول پروسیجر کوڈ جو ہے اس میں ٹیکنیکلٹی کے اوپر آپ کا 711 سوٹ فارغ ہو جاتا ہے، جو بیسک ہے بنیاد ہے ہر قسم کے کیس کی. تو آپ اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ ڈپٹی اسپیکر کا ٹیکنیکل گراؤنڈ ہولڈ نہیں کیا سپریم کورٹ میں، حالانکہ اس نے کہا کہ میری رولنگ پروٹیکٹڈ بائی انڈر دا کانسٹیٹیوشن، بائی واز انلیگل، رانگ رولنگ. اسپیکر کا ایک اور پروسیس تھا، یہ 186 ہے. اب ٹھیک ہے مان لیا، اب اس کے بعد پروسیس کمپلیٹ ہونا ہے. سر ویسے مجھے کل کسی جج سے، میری سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجا جاتا نا پریزیڈنٹ کی طرف سے، اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ رائے دیتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. سو انہوں نے یہ موازنہ کر کے مجھے بتایا تھا کہ یہ رائے جو ہوتی ہے بائنڈنگ ہوتی ہے. رائٹ اور رانگ یہ علیحدہ بحث ہے. یہ پہلی تو بات یہ کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں تھی، یہ 5 رکنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی ریفرنس ہی جاتا نا پریزیڈنٹ کا. سر پریزیڈنشل ریفرنس ہوتا نا. آپ عاشق صاحب آپ کو صحافت کرتے بڑے عرصے ہو گئے، مجھ سے ماشاءاللہ بہت تجربہ رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی کپ جو ہے نا ہاتھ میں، اس نے ابھی لپس تک پہنچنا ہے، اس کے بیچ میں بہت کچھ ممکن ہے. میں آپ کو وکیل ہونے کی حیثیت سے بتاؤں. ٹھیک ہو گیا، میں یہ بات مانتا ہوں کہ آئین موم کی ناک ہے جدھر گھماؤ گھوم جاتی ہے. بڑا کیئرفلی عدالتوں کا بہت احترام کرتا ہوں، میں بڑا کیئرفلی بولتا ہوں، میں بڑا کیئرفل آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو کہ 186 اور 184(3) دو مختلف چیزیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کی ایملگمیشن اکٹھی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر دیکھیں گے، اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر جائیں گے. انٹرپریٹیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل وائڈ ہو گیا، لیکن دیکھنا یہ کہ کیا وہ منحرف ہیں کہ نہیں ہے. منحرف ہونے کا ایک پروسیس ہے. اور منحرف کیسے ہوں گے سر؟ ٹی وی کہہ رہا ہے، لیڈر کہہ رہے ہیں، پرویز الہی، وہ مجھے انہوں نے پوری لسٹ بنا کے بھیجی تھی کہ 1 تاریخ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کے منٹ اٹیچ ہوئے. 2 تاریخ کو چیف وپ نے کہا، 4 کو عمران خان، وہ مجھے اسد عمر صاحب کل پروگرام میں بتایا تھے کہ عمران خان اور میں اور پرویز الہی بیٹھے تھے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس گورنر ہاؤس میں بلایا گیا، اس میں کہا پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں. سو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹیکنیکل گراؤنڈز پر فیصلہ کرے گا. لیٹس سی وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. قاہرہ صاحب میں ذرا پولیٹیکل ویو آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں. یہ تو آئینی بحث تو لمبی بحث ہے، پولیٹیکل ویو آپ کا. پنجاب آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ رک پائے گی نہیں رک پائے گی آپ کے خیال میں؟ قاہرہ صاحب کشف، میں اس پہ اس سوال کے اس حصے پہ بھی جواب دوں گا، لیکن پہلے میں آپ کے ڈائریکٹ سوال کا جواب دے لوں. عرض یہ ہے کہ میں اگر آپ کے تھیسس کو مان لوں کہ عدالت کا فیصلہ بائنڈنگ ہے اور فیصلے کے تحت یہ ممبر ڈی سیٹ ہو گئے، تو اس کے باوجود مسلم لیگ کے پاس وہاں میجورٹی ہے، اور جو مسلم لیگ کے 6 یا 7 یا 5 لوگ ڈیفیکٹ کیے ہوئے ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے فولڈز میں ہیں، اگر وہ واپس اپنی جماعت کے ساتھ آ جائیں یا وہ بھی ڈی سیٹ ہو جائیں ساتھ ہی، کیونکہ صرف ایک جماعت کے ڈی سیٹ نہیں ہونے، تو مسلم لیگ کا نمبر بڑھ جاتا ہے. اور یہ قانون ہے، دوبارہ الیکشن ہوا، اگر کوئی بندہ کوئی ممبر کثرت سے یعنی سنگل میجورٹی نہیں لے سکتا تو پھر حاضر ووٹوں کی میجورٹی لے گا اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا، اور وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. اور وہ حمزہ کے پاس وہ پوزیشن آلریڈی ہے. سو اس لیے کوئی بڑا قیامت نہیں آ جائے گی. ایک ووٹ کا فرق ہے. اب ذرا میں
نہیں ایک کا ضرور ہے لیکن ایک سے زائد کا فرق ہے. چھوڑو نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب اگلا بحث میں تو آپ کا میں آرگومنٹ سر ایک اور آرگومنٹ, میری بات سن لیں, ایک اور بات سن لیں. خیرت صاحب کا آرگومنٹ انہی کا آرگومنٹ, بات ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی وہ آئینی طور پہ نہیں ہے ٹھیک, آئینی طور پہ وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میجورٹی, سن لیں اگر میجورٹی اکثریت نہیں ملتی کسی کو تو جس کے پاس اس وقت کی اکثریت ہوگی وہ وزیر اعلیٰ 186 ہے نا, 186. لیکن میں قاہرہ صاحب کو ایک اور بات بتاؤں. قاہرہ صاحب ایک 186 نہیں رہتا نا, شبلی کو بتا دو 186 نہیں رہتا, پھر اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے. سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, یہ سیکنڈ راؤنڈ کنسیڈر ہوگا. تو آ جاؤ نا, دیکھ لیں گے سر. لیکن کل مونس الہی نے ایک اور بڑی دلچسپ ٹویٹ کی. انہوں نے کہا, if I'm not mistaken, انہوں نے کہا کہ 3 خواتین کی اگر یہ ڈی سیٹ ہوئے سارے تو 3 خواتین کی اور 2 مائنورٹی سیٹیں تحریک انصاف کو مزید ملیں گی. جو لوگ وہ باہر نکل جائیں گے وہ سیٹیں بھی آ جائیں گی. 4 آزاد ارکان ہیں جو اس وقت تحریک انصاف, جو اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. سو اتنی سمپل سچویشن نہیں ہے. لیکن قاہرہ صاحب آپ کی پارٹی, میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, نہ سمپل ادھر ہے نہ سمپل ادھر ہے, ہم تو بیٹھے ہیں نا. اب انہوں نے صورتحال بنا کے آنی ہے تو آپ یہ پکچر ادھر کی پینٹ نہ کر دو. ہمارے پاس آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ کے پاس اکثریت ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سچویشن ہے. 1 منٹ رک جاؤ, 1 منٹ رک جاؤ پیپر 1 ووٹ میجورٹی. یار وہ تو پروسیس ہوگا نا, الیکشن کمیشن میں ریفرنس جانا ہے, الیکشن کمیشن اس پہ ان کو نوٹس دے کے بلائے گا, سنے گا. کل فیصلہ دینا انہوں نے, یہ جو قاہرہ صاحب کل فیصلہ آج کا فیصلہ دینے کے بعد, او بھائی ان کے فیصلے کے بعد ہی اپیل ہونی ہے. یار قاہرہ پھر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اس سے. کیا تم بحث لے کے بیٹھ گئے؟ یار آپ مجھے بتائیں, سمپلی 1 منٹ ٹھہرو ذرا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپیل کے 30 دن وہ اپیل میں جائیں گے اور 30 دن اور گزر جائیں گے. بالکل ٹھیک. نہیں میرا پوائنٹ میری ذرا ٹھہر جاؤ بھائی, ٹھہر جاؤ. نہیں ایک سیکنڈ یار, دیکھیے میرا بھائی تقریریں کرتا ہے نا, عدالت نے جو اس وقت رائے دی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یار دیکھو نا, سوال کرتے آؤ گے دیکھو بس نا یار. لیکن قاہرہ صاحب آپ کا جملہ یہ, میں آپ کی یہ بات میں مان لی کہ اگر 25 کو منعرف قرار دے بھی دیں وہ کورٹ جائیں گے, کورٹ میں ظاہر سٹے ملے گا. سٹے کا مطلب ہے کہ 30 دن اور. میری آخری بات سن لو, ایک آخری بات سن لوں, اس کے بعد آپ جواب دیں گے تو بریک لوں گا. آپ جواب دیں گے تو بریک لوں گا. جی میں اس کے بعد میں فارغ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ جی عدالت کا فیصلہ سب پہ, یعنی جو پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کر دے گی اس کے خلاف ممبر ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو اس کا مطلب ہے پھر اسمبلیوں کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ جو وزیر اعظم یا چیف منسٹر فیصلہ کرے گا, پارٹی لیڈر فیصلہ کرے گا کہ یہ قانون بنے گا, اس کے اوپر ووٹنگ تو ہونی نہیں, ووٹنگ کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ کوئی ممبر اپنی جماعت کے فیصلے کے خلاف ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو یہ پارٹی کی جو ڈکٹیٹرشپ آ گئی پھر تو اسمبلیاں بے معنی ہو گئی. کیا آپ یہ کہہ رہے ہو؟ کیا عدالت یہ چاہتی ہے؟ یہی چاہتی ہے. جی دیکھیں میری بات, ہاں جی یہی چاہتی ہے. تو پھر آپ کو مبارک ہو, عدالت کو مبارک ہو, میں تو نہیں چاہتا. یہ میں آپ یہ نہ کہیں مجھے مبارک ہو قاہرہ صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہی کے رضا ربانی نے روتے ہوئے ووٹ بھی ڈالے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ آئین یہی کہتا ہے. نہ یہ کہا کریں, خدا کا واسطہ تو نہ جایا کریں. اپنی پارٹی لیڈرشپ کے آگے مجبور ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, رضا ربانی نے کہا تھا میں اپنی پارٹی کے فیصلے کا پابند ہوں. یہی تو کہا, یہی مسئلہ نا. ویری گڈ, تھینک یو ویری مچ. نہیں میں اپنے ضمیر کے مطابق بات کر سکتا ہوں. چھوڑے سر, دیکھیں میری بات سنیں, دل کرے گا زمین پہ چلے جاؤ گے. نہیں سر, مسئلہ یہ ہے کہ میں تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں اس بات پر. کاشف یہ بحث کرتے جاؤ گے چلتی جائے گی. میں اس بات پر اتفاق کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں لوگوں کو آزاد چھوڑا جاتا ہے. میں ڈکٹیٹرشپ کا قائل نہیں ہوں. میں بھی نہیں ہوں, لیکن ہے میں جو آئین کے اندر دیا ہوا ہے. اور 2 ججز نے اختلاف طور پہ کہا. ہاں بٹ سر 2 ججز چھوڑ دینا, فیصلہ تو 3 ججز کا. اوکے یو آر ڈن. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, جو